اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے خطاب کا موضوع ہے خلوت اور جلوت۔ انسان کا معاشرے سے ہٹ کر تنہا رہنا بہتر ہے یا معاشرے میں رہ کر سماج کی تکلیفوں کو جھیل کر ان کے ساتھ رہنا بہتر ہے؟ معاشرے میں اور سماج میں ایک یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو باہمت نہیں ہوتے یا ان کے اندر اتنا پاور نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی تکلیفوں کو اور سخت باتوں کو، طنز کو جھیل سکے، اس لیے وہ منعزل ہو جاتے ہیں، معزول ہو جاتے ہیں معاشرے سے، سماج کو چھوڑ کر اپنے گھر کی چہار دیواری میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے؟ اور اگر ایسا ہی سب کریں تو پھر معاشرے میں رہے گا کون؟ سماج میں رہے گا کون؟ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے بار الہ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ ہمارے اور اس قوم جو فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ یعنی بنی اسرائیل کا گناہ اور ان کی مستیاں، بدمعاشیاں جب سر سے اوپر چلی گئی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ مجھے اس قوم سے دور کر دے، ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس قوم کے اندر نعمتیں نازل فرمائی، من و سلوہ اتارا اور کہا کہ آپ ان میں رہیے، اگر آپ ان سے دور چلے جائیں گے تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ تو یہ ایک پہلو ہے جو معاشرے میں رہنے اور لوگوں کی تکلیفوں کو قطع نظر کرتے ہوئے ان کی اصلاح میں کوشش کرنے کا۔ آئیے میں دونوں حوالوں سے میں بات کروں کہ تنہائی کتنی فائدہ مند ہے اور بعض اوقات لوگوں میں رہنا کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے میں لے رہا ہوں تنہائی کو، خلوت کو، تنہائی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس خیر، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حضور نے فرمایا، مؤمن مجاہد بمالہ و نفسہ فی سبیل اللہ، وہ مومن جو اپنے مال اور اپنے آپ سے، یعنی اپنے مال کو لے کر اور اپنے آپ کو لے کر راہ خدا میں جہاد کرتا ہو۔ یعنی اگر راہ خدا میں ضرورت پڑے خود کی تب وہ اپنی جان دے دے، اور اگر اپنے مال کی ضرورت پڑے راہ خدا میں تو وہ مال بھی اللہ کی راہ میں نچھاور کر دے۔ یہ بہت ہی بہترین انسان ہے لوگوں میں۔ قال ثم من، اصحاب رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کے بعد کون بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ، وہ مومن جو معاشرے کو چھوڑ کر پہاڑوں کے درمیان دروں میں جا بسا ہو، سماج کو چھوڑ دیا ہے اور پہاڑوں کے بیچ میں جا کر رہنے لگا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّ، اور لوگوں کو اس لیے اس نے چھوڑا ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ یعنی یہ سب سے بہترین انسان ہے کہ اگر اسے پتہ چل گیا ہو کہ سماج مجھ کو پسند نہیں کرتا بلکہ جھیل رہا ہے، میری برائیاں اتنی ہے کہ لوگ جتنے اچھے نہیں بنتے اتنے اس سے زیادہ مجھ سے برے بن جاتے ہیں، لوگ اتنا زیادہ مجھ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر اسے اس بات کا احساس ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس معاشرے کو چھوڑ کر تنہا ہو جائے تاکہ اس کی برائیاں دوسروں میں نہ جائیں۔ اور یہ کیوں ایسا کرے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ وہ اپنے گناہوں پر، اپنی برائیوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ تو ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرے سے کم ملے، معاشرے میں کم رہے، جتنا ہو سکے وہ معاشرے سے دور رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے نادانستہ طور پر اس گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے جو وہ نہیں چاہتا ہے، یعنی وہ لوگوں تک اپنی برائیوں کو پہنچا دے۔ یہ فرمایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آج کے اس دور میں دیکھیں
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر اس سنت پر لوگ عمل کرنے لگے کہ جو برا ہے، جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، لوگوں میں بدعمالیاں پھیلاتا ہے، اگر وہ چاہے کہ میں تنہا ہو جاؤں تو میرے خیال سے سب سے بڑی جماعت اسی کی بنے گی۔ معاشرے میں برائیاں اتنی عام ہو گئی ہے کہ جو نیک ہے اصل میں وہ تنہا ہو گئے، ان کو چاہیے کہ اب وہ پہاڑوں کی طرف راستہ لے لیں، اس لیے کہ برے بہت زیادہ ہو گئے، اور اتنے زیادہ لوگوں کے لیے سیپریٹ مکان کہاں سے ملے گا؟ تو اسی لیے ہو کیا رہا ہے ہمارے اس سماج میں کہ جو اچھے ہیں، جن سے عوام الناس میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنا بستر اٹھایا، اپنا سامان اٹھایا اور وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور جو برے ہیں وہ دنیا کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ برے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ برا ہے اور اس سے کتنا نقصان ہے لوگوں کو، تو اسے چاہیے کہ وہ معاشرے کو چھوڑ دے، کم لوگوں سے ملے، تبھی معاشرہ سدھار پائے گا۔ ورنہ ہم اگر یہ کہیں کہ نیک لوگ ہو کر بھی نیکیوں کو نہیں پھیلاتے تو یہ مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے برے کو برائیوں سے نکلنا ہوگا، یا تو پھر وہ معاشرہ چھوڑ دے، کم ملے، تبھی تو نیک اپنا اثر پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خیر سے زیادہ شر کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اسی لیے جب وہ شر دیکھتا ہے، اس میں چھوٹ دیکھتا ہے، کوئی قید تو ہوتی نہیں ہے، جو چاہو کرو، اس لیے وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا یا رسول اللہ من نجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے، نجات کیسے حاصل کی جائے؟ قال امسک علیک لسانک، حضور نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دنیا کی سب سے خطرناک شے زبان ہے، جس سے گھر دو ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی جنگیں صرف زبانوں کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ دو باتیں ایسے کر دی جس کی بنیاد پر جنگ چھڑ گئی، اربوں خربوں روپیہ صرف دو لفظوں کی وجہ سے ہو گئے، خرچ ہو گئے، بلکہ خرچ نہیں ضائع ہو گئے، صرف دو لفظوں کی وجہ سے۔ اگر صرف انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اور وہ کیسے کرے گا؟ جب تک اس کے اندر صبر کا مادہ نہ ہو۔ اگر وہ صبر کر لے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یا یہ صبر کر لے کہ کچھ بھی ہو ان کے ساتھ تو رہنا ہی ہے، تھوڑا دیر کے لیے صبر کر لیتے ہیں، ابھی وہ غصے میں ہے، شاید بات میں ٹھنڈا ہو تو اسے احساس ہو کہ یہ بڑے ہیں، اصل میں چھوٹا ہوں، لیکن غصے میں نے کچھ اور فول رکھ دیا، تو اس سے معاشرہ جڑا رہے گا۔ لیکن جب وہ برداشت نہیں کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم کیوں برداشت کریں؟ جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے تبھی کلیش پیدا ہوتا ہے اور پورا کا پورا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ہم تو جدا ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ایگو کو ہٹ ہوا ہے، ہم نے اپنے ایگو کو بچا لیا، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کو کون بچائے گا؟ ہمارے بچوں کو کون بتائے گا کہ یہ تمہارے چاچا ہے جس سے ہم نے جھگڑا کیا تھا، یہ تمہاری ماں ہے جس سے ہم دو بات پہ ہم نے اسے ودا کر دیا تھا گھر سے کہ اب ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے۔ بچہ بڑا ہونے کے بعد اس سے زیادہ صابر بن جائے گا جو باپ نہیں بن سکا۔ اور فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور اپنے گھر میں رہو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور سب سے تیسرا اہم، اور اپنی غلطیوں پر رو۔ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ تنہا ہو سکیں۔ ہم اپنے ساتھ کبھی تنہا نہیں ہو پاتے، بلکہ نکڑ پر بیٹھتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو دوسروں کا حساب لیتے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں ہم اپنا حساب لینے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ جب ہم اپنے ساتھ بیٹھیں گے، حضور نے فرمایا زبان کی حفاظت کرو، گھر کو لازم پکڑو، اور اپنی غلطیوں کو یاد کر کر کے رو، معاشرہ سدھر جائے گا۔ کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں گلٹی ہوں، میں غلط ہوں، تب آپ کسی اور کو غلط کیوں ثابت کریں گے؟ آپ تو یہی کہیں گے آپ کچھ بھی ہو بھائی مجھ سے ہی اچھے ہو۔ جب آپ یہ کہو گے تو سامنے والے کا دل جو ہے پگھل جائے گا اور معاشرے میں سدھار پیدا ہونے لگ جائے گا۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو معاشرے میں سروائیو نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھتے، وہ قابو نہیں رکھتے اپنے اوپر کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر پاؤں گا یہ نہیں کر پاؤں گا، ان کے لیے یہ حدیث بیان کی گئی۔ آگے حدیث میں فرمایا اذا رأيت الناس مرجت عهودهم، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ لوگوں کے درمیان بے وفائی عام ہو گئی، وخفت اماناتهم، اور امانت داری، دیانت داری، ایمانداری کم سے کم تر ہو گئی ہے، وکانوا هكذا وشبك بين اصابعه، اور یہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح سے جوڑ لیا، یعنی ہر انگلی کو رائٹ سائڈ کی لیفٹ سائڈ کی انگلیوں میں دبا دیا، اور فرمایا وکانوا هكذا، یعنی باطل اور حق، سچ اور غلط، جھوٹ اور سچ اس قدر مل گیا ہوگا جس طرح یہ ہاتھ ایک دوسرے سے مل گئے ہو، ایسا فرمایا۔ قلت هكذا فما تأمرونی،
صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا الزم بیتک، اپنے گھر کو پکڑ لو، اپنے گھر سے دور مت جاؤ، اپنے ضرورت کے کام سے گھر سے نکلو ورنہ اپنے گھر ہی کو پکڑے رہو۔ واملک علیک لسانک، اور اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ وخذ ما تعرف، اور اچھائی کو لے لو۔ ودع ما تنکر، اور جو برا اور باطل ہے اسے چھوڑ دو۔ وعلیک بامر الخاصہ، اور تم پر ضروری ہے کہ تم اپنا حساب لو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ وافدع عنک امر العامہ، اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ ان کے لیے ہے جو خود پر کنٹرول نہیں کر سکتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ خود پر کنٹرول کریں بجائے اس کے کہ وہ دوسروں پر کنٹرول کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب ایسے ہی ہیں اور وہ بچوں کو ڈانٹی دیتے کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ لوگ ہمیشہ ٹی وی دیکھتے ہیں، لیکن خالی وقت ان کو مل جائے تو وہ بھی یہی سب کرتے ہیں، نماز وہ بھی نہیں جاتے ہیں۔ ہم اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اگر خالی وقتوں میں ویڈیو گیم اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے نصیحت کر سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنا آپ اپنے بچوں کو دکھانا پڑے گا، تب جا کے بچے راہ راست پر آئیں گے اور وہ مانیں گے کہ ہمارے والد وہ نہیں کرتے، اسی سے ہمیں روکتے بھی ہیں۔ لیکن ہم جب وہ کریں اور اس سے روکیں تو وہ اثر کبھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اب دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے لوگوں کے درمیان رہنا۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو بہت ہی عالی الہمہ ہے، بہت مضبوط لوگ ہیں، جن کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، وہ برے سے برے لوگ ہوں ان کے ساتھ بھی رہ کر وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے، بلکہ چار کو وہ برائیوں سے نکال لے آئیں گے۔ ان کو دعات، علماء، مبلغین کہا جاتا ہے۔ جو عالم دین ہوتے ہیں، خشیت ربانی ان کے اندر ہوتی ہے، انہیں دین کا علم ہوتا ہے، تو اس وقت انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا دین میرے لیے کتنا اہم ہے اور میرے دین میں میرے لیے کیا انعامات رکھے گئے ہیں۔ ان انعامات کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان کود پڑتا ہے، برائیوں کے درمیان کود پڑتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ برے لوگ بھی اس کا ہاتھ چومتے ہیں، برے لوگ بھی اس کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کم سے کم جب اس کے سامنے آتے ہیں تو برائیوں سے کتراتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر میں نہ بیٹھے بلکہ وہ باہر نکلے۔ جو طاقت اور قوت اللہ نے انہیں دی ہے اس کو بروئے کار لائیں اور ان کا یوٹیلائز اس طرح کریں کہ لوگوں کے درمیان جائے، اور جو بچے اپنے ماں باپ سے پھر گئے ہیں، اپنے ماں باپ کی ناراضگی کا سبب بنے ہیں، انہیں دوبارہ ان کے ماں باپ سے ملا دیں۔ جو بیوی یا جو شوہر ایک دوسرے سے جھگڑ کر الگ و تنہا ہو گئے ہیں، فراق ہو گیا ہے، چاہیے کہ ان دونوں کو آپس میں ملا دیں۔ یہ کام سوشل ورکر کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوشل ورکر اسلام کی نگاہ میں عالم دین ہے، مبلغ اور دعات ہے، جو یہ کام کرتے ہیں لوگوں کو جوڑنے کا، لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا۔ آئیے میں بتاؤں کہ کس طرح لوگوں کے درمیان رہ کر، کس پروفیشن کو ہم بروئے کار لا کر لوگوں کے درمیان اصلاح پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک سب سے اہم پروفیشن وہ ایسا پروفیشن ہے جس پروفیشن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم یعنی ٹیچر، استاد۔ یہ ایسا پروفیشن ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں میں بہت سارا خیر اور بھلائیاں پھیلا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ٹیچر کی ایک اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، سیکنڈری اسکول میں ہو، نرسری میں ہو، ہر جگہ اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اس اہمیت کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ لوگوں کے درمیان خیر کی دعوت دے سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اس کے لیے انعام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی اور تمام اہل زمین اور اہل آسمان، یعنی آسمان والے اور زمین والے، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ سوراخ میں چونٹی، یہ احادیث کے الفاظ ہیں، وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلی سمندر میں، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، یہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ والد کیوں نہ ہو، بڑا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کی بڑی بھابھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو جو آپ کا بڑا ہے، جو آپ کی پھوپھی ہے، آپ کے چاچا ہے، بڑے ابا ہے، اگر یہ آپ کے لیے بھلائی کا سامان کرتے ہیں
تو یہ سب معلم الخیر میں آتے ہیں، جو خیر کی دعوت دینے والے ہیں۔ لیکن دعوت دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ایسے دعوت دیں جیسے اس دعوت پر آپ نے سالہ سال سے عمل کیا ہے، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جب یہ بات نہ سمجھ میں آئے تب سختی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آئیے میں آخری حدیث بتاؤں اس بارے میں کہ لوگوں کے درمیان رہ کر تبلیغ کرنا، دعوت کا کام کرنا، یہ کتنا اہم ہے، اور لوگوں سے جدا رہ کر اپنے آپ کو صرف بچا دینا یہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو برداشت بھی کرتا ہے، خیر، وہ بہتر ہے، من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، اس شخص سے، اس مومن سے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کی اذیت اور تکلیف کو برداشت کر پاتا ہے۔ یعنی اگر آپ معاشرے میں رہ کر بھائیوں کے جھگڑوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، بہنوں کے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں، محلوں کے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں، آپ سب سے بڑے محبوب ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ مومن سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ مومن سب سے زیادہ بہترین ہے اس مومن سے جو سوچتا ہے کون یہ مچمچ میں پڑے، کون ان مسائل میں پڑے، بلکہ مومن تو وہ ہے جو لوگوں کے درمیان جائے اور اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے لوگوں کو برائیوں سے نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ